باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی کبھی ایک لمبا پوری تاریخ بدل دیتا ہے۔ کبھی میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے گرے تو دشمن نے سمجھا کہ اب فتح ہماری ہے، مگر اسی لمحے ایک صدا گونجی، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی گر بھی جائے تو اسلام نہیں گرنا چاہیے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ گرنے والا سلطان نہیں تھا، گرنے والا تو باطل کا غرور تھا۔ پیارے دوستو، اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب گھوڑے سے گرے تو دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور خوش ہونا شروع کر دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ہمت اور طاقت کے ساتھ رہیں اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کس طرح گھوڑے سے گرے اور زخمی حالت میں اٹھے۔ پیارے دوستو، میدان جنگ میں گرد و غبار اڑ رہا تھا، تلواروں کی جوکار اور گھوڑوں کی آن کان سے فضا لہر رہی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی لشکر کے خلاف صفیں باندھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، مسلمان کا لشکر کے دل مضبوط تھے، کیونکہ ان کے درمیان وہ قائد موجود تھا جو صرف تلوار سے نہیں بلکہ ایمان، عدل اور صبر سے بھی لڑتا تھا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار صفوں کے آگے آگے بڑھ رہے تھے تاکہ سپاہیوں کے حوصلے بلند کریں۔ پیارے دوستو، اچانک دشمن کی طرف سے ایک سخت حملہ ہوا اور گھوڑے سے سلطان صلاح الدین ایوبی زمین پر گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے دل کانپ اٹھے۔ دشمن نے سمجھا کہ اب بڑا موقع ہاتھ میں آیا ہے، مگر لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے پورا میدان تھم سا گیا ہو۔ پیارے دوستوں، مگر وہ لمحہ دراصل اللہ پر توکل ایک عظیم مثال بننے والا تھا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً زمین سے اٹھے، مٹی جھاڑی، تلوار کو مضبوطی سے تھاما اور بلند آواز میں کہا، اگر سلطان صلاح الدین ایوبی گر بھی جائے تو سلام نہیں گرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ الفاظ سن کر مسلمانوں میں نئی جان پڑ گئی۔ سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دوبارہ پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ پیارے دوستو، دشمن حیران رہ گیا کہ جیسے وہ شکست سمجھ رہے تھے وہ دراصل حوصلے کی فتح بن گئی۔ پیارے دوستو، لشکر کے چند سردار جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو سلطان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے سلطان، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت عاجزی سے فرمایا کہ فتح دینے والا میں نہیں، فتح دینے والا میں نہیں، اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہی اسلام کو سر بلند کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہی، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ بات سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی رات جب جنگ کچھ دیر کے لیے رکی تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں گئے، کسی کو ساتھ نہ لیا، تنہا وضو کیا اور سجدے میں گر کر رو پڑے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، آج تو تم مجھے بچایا ہے، مجھے غرور سے بچا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ بیٹھوں۔ یہ تھا وہ قائد جو فتح کے وقت بھی اپنے رب کے سامنے جھک جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ جوش کے ساتھ میدان میں اترے، سپاہیوں کو خود صف بندی کر کے دکھائی، زخمیوں کی خبر لی اور فرمایا، ہم زمین کے لیے نہیں دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر شہادت ملے تو وہ بھی کامیابی ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ایسی جرأت سے جنگ کی کہ دشمن کے قدم ہلا کر رکھ دیے اور فتح اختیار کی۔ پیارے دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اصل طاقت ان کی تلوار نہیں تھی، بلکہ ان کا ایمان اور عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ گھوڑے سے گرنے کا یہ واقعہ
بطائر ایک حادثہ تھا، بلکہ حقیقت میں یہ ایک سبق بھی تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کریں اسے گرنے کے بعد بھی عزت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل آئے تو گھبرانا نہیں۔ عزت عہدے سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ اچھا بادشاہ وہ ہے جو کامیابی کو اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سمجھے۔ اگر آج ہم بھی اپنی زندگی میں عاجزی اور صبر اپنا لیں تو اللہ ہمیں بھی مشکلات سے نکال دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ایسی ایمان فروش اور تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو پیارے دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید سچی اور سبق آمور کہانیاں لا سکیں۔ ایسے مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک